میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایشیا یورپ میں واقع ایک ملک کی، جس کو اسلامی ملکوں کی شان بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ترکی کی۔ ترکی وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ دوستو، حالیہ برما میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم اور قتل و غارت پر کسی بھی ملک نے اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کیا جتنا کہ ترکی نے کیا، اور یہ ثابت کیا کہ ترکی ایک سچا، بہادر اور ایماندار ملک ہے۔ سچے اور ایماندار ملک کی سیر پر جانے سے پہلے اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پر ہمارے موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ ترکی، جس کا پورا نام ریپبلک آف ترکی ہے یا جسے ترکیہ جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقہ بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن کے شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں گرجستان جارجیہ، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان کا علاقہ نخچوان، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہیں۔ ترکی کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں مستقلاً انسانی تہذیب موجود ہے، اور مرسین کے علاقے انسان کی اولین آبادیوں میں سے ایک ہے۔ ترکی کے اناطولیہ ریجن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہیں۔ بحر اسود کے ارد گرد کے علاقے میں تقریباً 10,000 سال پہلے آبادی کے آثار ملتے تھے، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقے پانی سے باہر تھے۔ کسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقے زیر آب میں آ گئے۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اقدانی سلطنت کے زیر اثر رہا ہے۔ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی۔ 330 قبل مسیح سے لے کر 700 قبل مسیح تک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا دور رہا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کی غیر معمولی ترقی ہوئی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی محسوس کرنے لگی۔ یہ ترقی اسرائیل سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی پہنچی۔ 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے اسکندر نے فتح کر لیا، مگر اس کے جانشین اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یہی طویل عرصے تک یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی، جو 630 قبل مسیح تک قائم رہی۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آرمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکی کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ اسی دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں دعوتی و تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 645 کے لگ بھگ اس پورے علاقے کی اکثریت مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ 700 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہی وہ بادشاہت ہے جس نے موجودہ استنبول کے مقام پر عظیم شہر قسطنطنیہ بسانے کا حکم دیا، جو اس کا دارالحکومت قرار پایا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جو بازنطین کہلاتا تھا۔ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں نے شام اور مشرقی ترکی کو فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت صرف اناطولیہ کے مغربی علاقوں تک محدود ہو گئی۔ 1037 میں اس علاقے میں تغرل بیگ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔
مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقوں اور مغربی ترکی پر رومنوں کی حکومت رہی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر اس کی باقیات سے عثمانی ترکوں نے جنم لیا اور مشرقی ترکی پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سلطنت عثمانیہ 631 سال تک قائم رہی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں دنیا کی سب سے طاقتور سیاسی قوت تھی۔ عثمانیوں کی فتوحات ہی کے نتیجے میں اسلام وسط یورپ تک پہنچا اور مشرقی یورپ کا علاقہ عرصہ دراز تک مسلمانوں کے زندگی رہا۔ زوال کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر شکست کھا کر خاتمے کا شکار ہو گئی۔ جنگ عظیم کے بعد طے پانے والے معاہدے ٹریٹی آف سیورس کے مطابق فاتحہ اتحادی قوتوں نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس میں تقسیم کر لیا۔ 19 مئی 1919 کو ترکوں نے اتحادی جارحیت کے خلاف تحریک آزادی کا اعلان کیا، جس کی قیادت ایک عسکری کماندار مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے۔ 18 ستمبر 1922 کو تمام جارحیہ افواج کو ترکی سے نکال کر باہر کر دیا اور ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی جو جمہوریہ ترکیہ کہلائی۔ 1 نومبر 1922 کو ترک مجلس پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یوں اس طرح 631 سالہ عثمانی عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ 1923 کو معاہدہ لزوان کے تحت بین الاقوامی برادری نے نو تشکیل شدہ جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کیا۔ 19 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد ملک قرار دیا گیا۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے ترکی دنیا میں 94ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ترکی کی کل آبادی 8,27,30,477 افراد پر مشتمل ہے اور ترکی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 17ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی میں 99% مسلمان اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ ترکی میں پبلک ٹرانسپورٹ اور انڈور ورک پلیسز میں سگریٹ نوشی کرنا منع ہے۔ تمباکو نوشی کچھ بیرونی علاقوں میں محدود ہے جہاں ثقافتی، فنکارانہ، کھیلوں یا تفریحی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ ترکی کے غیر قانونی منشیات کے استعمال، قبضہ یا قاچاق کے خلاف سخت قوانین ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی جرم کے الزام میں مجرم قرار دیتے ہیں تو آپ کو 4 سے 24 سال کی جیل کی سزا مل سکتی ہے۔ مقامی بازاروں اور قدیم دکانوں میں پائے جانے والے کچھ تاریخی اشیاء ترکی کے اندر فروخت کی جا سکتی ہیں، لیکن برآمد کرنے کے لیے غیر قانونی ہے۔ ترکی ملک کی قومی پرچم کی توہین کرنے پر 6 ماہ یا 3 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ ترکی کی معیشت IMF کی طرف سے ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی معیشت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق ترکی دنیا کے تیار کردہ ممالک میں سے ہے۔ ترکی دنیا کا 17واں سب سے بڑا ناموز GDP ہے۔ ملک زرعی مصنوعات کی دنیا کے معروف پروڈیوسروں میں سے ہے۔ ٹیکسٹائل، موٹر گاڑیاں، نقل و حمل کا سامان، تعمیراتی سامان، صارفین الیکٹرانک اور گھریلو اپلائنسز وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی میں لازمی تعلیم کی عمر کم از کم 6 سال اور لازمی تعلیم کی عمر زیادہ سے زیادہ 18 سال ہے۔ دوستو، ترکی میں سب سے زیادہ کھانے اور پینے والی چیزوں میں ترکش ٹی، کباب، بیگڈا آلو، کوفتہ، مینٹی پائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی کی کل GDP 1,42,42,19,26,598 امریکی ڈالر ہے اور ترکی کی فی کس GDP 9125 امریکی ڈالر ہے۔ ترکی کی فی کس خام ملکی پیداوار بین الاقوامی 19,788 ڈالر ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر کا نام رجب طیب اردوغان ہے۔ انقارہ ترکی کا دارالحکومت ہے۔ انٹالیا، انقارہ، مرز، استنبول ترکی کے سب سے بڑے شہر ہیں۔ ترکی میں گاڑی کی ڈرائیو دائیں طرف سے ہوتی ہے۔ ترکی کی قومی زبان ترکش ہے۔ آئل ریسلنگ یعنی کہ چکنائی کشتی ترکی کا قومی کھیل ہے۔ گرے واف ترکی کا قومی جانور ہے۔ تولپ ترکی کا قومی پھول ہے۔ ڈیمج ترکی کا قومی لباس ہے۔ بیلڈ ایگل ترکی کا قومی پرندہ ہے اور ترکی کا ڈومین نیم .tr ہے اور ترکی کا کالنگ کوڈ +90 ہے اور ٹائم کے لحاظ سے ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ ترکی کی کرنسی ترکی لیرہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ترکی کے بارے میں سیر و سیاحت اور معلومات پر مبنی ایک ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔
پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو ملیں گے پھر ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔